السلام علیکم۔ آج ہم ہمارے نبی کے بارے میں جاننے جا رہے ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو سیرت کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا بہت ضروری ہے۔ نبی نے ہم پر بہت سارے احسانات کیے ہیں۔ آپ نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، ہماری خاطر بہت سی تکلیفیں برداشت کی۔ سیرت پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ملک عرب میں بہت سارے قبیلے تھے۔ ان میں ایک قبیلہ قریش تھا، بہت مشہور اور باعزت تھا۔ یہی قبیلہ خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا۔ اس قبیلے کے سردار عبد المطلب تھے۔ ان کے 10 بیٹے تھے، جن میں سے سب سے چھوٹے عبداللہ تھے۔ عبداللہ کی شادی بی بی آمنہ سے ہوئی تھی۔ عبداللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور بی بی آمنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے اعتبار سے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پیر کے دن صبح کے وقت پیدا ہوئے، اور ایک دوسری روایت کے اعتبار سے ربیع الاول کی 9 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر معلوم ہوئی تو بہت خوشی کے ساتھ حضرت آمنہ کے گھر تشریف لائے اور ہمارے نبی کو گود میں لیا اور کعبۃ اللہ پہنچے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور 7ویں دن عقیقہ کیا۔ آپ کا نام محمد تجویز کیا۔ لوگوں نے خاندانی روایت کے برخلاف اس عجیب سے نام پر تعجب کیا، تو عبد المطلب کہنے لگے کہ میرا یہ بچہ عظیم شان کا ہونے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک نام ہی ان کا نرالا نہیں ہے، بلکہ ان کی ہر ادا نرالی ہے۔ ہمارے نبی کا بچپن۔ ہمارے نبی کے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے وفات پا چکے تھے۔ ہمارے نبی تھوڑے دن اپنی والدہ بی بی آمنہ کے پاس رہے۔ جب ہمارے نبی 6 برس کے ہوئے تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی۔ 2 برس کے بعد دادا بھی دنیا سے چل بسے۔ اس وقت آپ کی عمر 8 برس کی تھی۔ اس کے بعد آپ اپنے چچا ابو طالب کے پاس رہنے لگے۔ ہمارے نبی بچپن سے ہی برے کاموں سے بچتے تھے اور ہمارے نبی ظالموں کو ظلم سے روکتے تھے۔ ہمارے نبی مظلوم کی مدد کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت طاقتور اور محنتی جوان تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں ہوتی تھی اور ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، بدسلوکی اور برے کاموں سے نفرت کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی مہمان نواز تھے، کمزوروں اور غریبوں کی مدد کرتے تھے۔ ہمارے نبی بہت امانت دار تاجر تھے اور عرب کے تمام لوگ ہمارے نبی کی عزت اور احترام کرتے تھے۔ ہمارے نبی کی شادی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت داری کو دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو قبول فرما لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مکہ کے ایک شریف خاندان کی بہت نیک اور مالدار خاتون تھی۔ نکاح کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ نبوت کی علامتیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی نبوت کی علامتیں نازل ہونے لگی تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ نے ایک نور دیکھا تھا جو مشرق سے مغرب تک پھیل گیا، اور جب حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے لے جانے لگی تو آپ رضی اللہ عنہا کی کمزور اونٹنی تیز دوڑنے لگی۔ گھر پہنچنے کے بعد ان کی بکریوں کے تھنوں سے دودھ زیادہ آنے لگا۔ مکہ کے قریب ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ میں ہیرا نام کا ایک گھر ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں کئی دن تک عبادت اور دعا کیا کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اسی گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہونے کی خوشخبری دی اور سورہ اقرا کی شروع کی 5 آیتیں پڑھائی۔ تو اس وحی کے نازل ہونے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو کر گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی دی اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے آئی، تو جو کہ وہ تورات اور انجیل کے بڑے ہی عالم تھے۔ ورقہ بن نوفل نے سارا قصہ سن کر کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ تو
تو پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہونے کی مبارکباد دی۔ اسلام کی دعوت: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک چپ کر دعوت اسلام کا کام کرتے رہے۔ اس عرصے میں تقریباً 40 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اب کھلم کھلا اسلام کی دعوت دو۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے قریب صفا پہاڑی پر چڑھ کر قریش کے تمام قبیلوں کو آواز دی اور سب کو جمع کر لیا۔ اللہ کے یہ پیغام ان تک پہنچا دیا کہ اے لوگو، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اپنی نبوت کا کھلم کھلا اعلان فرما دیا۔ یہ ویڈیو زیادہ بڑا ہو جاتا ہے، اس لیے میں اس کا دوسرا پارٹ لاؤں گی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طیف کا سفر، معراج کا اور مکہ سے مدینے کا سفر، اس بارے میں بھی آگے بتایا جائے گا۔ تو اس ویڈیو کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا۔